ابن جریج نے بیان کیا اور انہیں عطا نے خبر دی کہ جب وہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے مکے کا حاکم تھا نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جریج نے پوچھا، یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، میں نے انہیں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جل جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھیں، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھیں۔ ایک عورت وقرہ نامی نے ان سے کہا، ام المومنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھیں کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ البتہ عورتیں جب کعبے کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی، اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتی۔ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ ثبیر پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھیں جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتایا کہ ایک ترقی قبا میں ٹھہری ہوئی تھیں، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1618۔